چلو مسلمانوں کو پتہ نہ چلے تو اللہ کو یہ معلوم نہیں ہے کیا؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. آپس میں ٹھیک ہے اپنا عقیدہ تم چھپاؤ، لیکن کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ بے شک اللہ جانتے ہیں وہ جس کو یہ چھپاتے ہیں جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں. ایمان والوں سے چھپا لو گے تو اللہ کے ساتھ کیا کرو گے؟ یہ بہت بڑی جہالت کی بات کی ان کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سر اور اعلان دونوں کو جانتے ہیں، لوگوں سے چھپاتے ہیں. اب تیسری جماعت ان کی امیین کی، یعنی اندھی مقلد، المقلدون لآراء الیہود ومنہم امیون، اور بعض اہل کتاب میں سے امی ہے عوام، اہل علم نہیں ہے. امیون، امیون کا معنی کیا ہے؟ لا یعلمون الکتاب، کتاب نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر صرف زبانی تلاوت. کتاب نہیں جانتے مگر زبانی تلاوت بس. اپنی موجود کی اندھی تقلید اور زبانی تلاوت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں کیا بیان کیا؟ ان کے علماء کو یہ بیان کیا تحریف کرتے ہیں، عوام کو یہ بیان کیا اندھی تقلید کرتے ہیں، اور منافقین کو بھی بیان کیا. ان کے علماء گمراہی پر تھے، عوام اندھے مقلد تھے. تو علماء گمراہ ہو، عوام اندھے مقلد ہو، تو ان سے تم کیا امید رکھو گے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں گے؟ اس امت کے اندر بھی ہم پڑھ لوگ نا دین سے نواقف لوگ، خود دین نہیں جانتے، اور تابعداری کس کی کرتے ہیں؟ علماء سوء پیرانی ضلالت کی. خود قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں، قرآن پر کبھی غور نہیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ہم محرفین کی اللہ وعید بیان کرتے ہیں. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے اور پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو باطل کو ظاہر کر رہے، حق چھپا رہے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ لیشتروا بھی ثمنا قلیلا، تاکہ حاصل کرے اس کے ذریعے ثمن قلیل، پوری دنیا حاصل کر لے اول سے آخر تک، وہ پھر بھی قلیل ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے باطل کو کانٹا بنایا، اس سے مال کا شکار کر رہا ہے. جیسے مچھلی کو لوگ کانٹا ڈالتے ہیں، اپنے باطل کو عوام کے مال نکالنے کے لیے ذریعہ بنایا. اللہ اکبر. وہ ایک عالم نے عہدہ قبول کیا تھا نا، اسماعیل ابن علیہ نے، ان کو خط لکھا ہے اس کے دوست نے. عجیب اشعار ہے، نکال کے میں بتا دوں گا. اس کو کہتے یا جاعل العلم لہو بازیا تصطاد بھی اموال المساکین، اے علم کو باز بنانے والے، اس کے ذریعے مسکینوں کا مال آپ شکار کر رہے ہیں. این روایاتک فی ما مضی عن ابن عون وابن سیرین، وہ روایت تیری کہا گئی. ان قلت اکرہت ذا باطل فظل حمار العلم فی التین، اگر آپ کہتا ہے کہ مجھ پر اکراہ کیا گیا تو یہ باطل ہے، علم کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا. اللہ اکبر. انہوں نے اپنے عوام پر دو طریقوں سے ظلم کیا، دو طریقوں سے.
ایک تو 2 نمبر دین فراہم کیا تلبیس کر کے، اور نمبر 2 ناحق طریقے سے ان کا مال لیا۔ یہ سپر پوش ڈاکو ہے، ان ڈاکو سے زیادہ خطرناک ہے جو لوگوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں یا چوری کرتے ہیں، ہے نا؟ اس سے زیادہ خطرناک ہے جو کسی کا موبائل چھین لیتے ہیں، مال چھین لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں ڈاکہ، اس کو تو جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان حرامیوں کو کوئی جیل میں نہیں ڈالتے۔ دیکھو ویل کا لفظ کتنی مرتبہ ہے؟ 3 مرتبہ۔ وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ہاتھ تباہ ہو جائے، جو مال کمائے وہ بھی تباہ ہو جائے۔ لہٰذا اس طریقے سے جو مال کماتے ہیں نا، وہ ہمیشہ تباہی کے شکار ہوتے ہیں، کبھی خوشی نہیں ملتی ان کو۔ قرآن میں ویل کہا ہے نا، دین کو بنیاد بنا کر ناحق طریقے پر لوگوں کا عوام جس مال حاصل کیا جائے، وہ مال کبھی خوشی کا سبب نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے یہ عامل لوگوں کا مال ناحق طریقے پر لیتے ہیں نا، تو ہمیشہ یہ بیمار ہوتے ہیں یا خود بیمار ہوتے ہیں، ان کی اولاد، اور ہمیشہ پریشانی میں شکار رہتے ہیں۔ دیکھا نا آپ لوگوں نے کہ یہ عملیات کرنے والے کا چہرہ مسخ ہوتا ہے، سب سے پہلا عذاب تو یہ آتا ہے۔ نمبر 2 خود بیمار ہوتا ہے یا ان کی اولاد یا بیوی۔ صحیح، اللہ اکبر۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی مذمت بیان کی کہ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، کہتے ہیں اس امت میں یہ ان لوگوں کی بھی شامل ہے جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں، صرف حروف کی تلاوت جانتے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی شامل ہے جو اپنے ہاتھ سے ایسی کتابیں لکھتے ہیں جو قرآن و سنت کے مخالف ہے اور اسی دنیا کمانا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ تو مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے نا جو الفاظ پڑھتے ہیں معنی نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چوتھی جماعت صاحبزادگان کی، صاحبزادوں کی، کہتے ہیں یہ اتنے قبیح افعال ان کی ذکر کیے گئے، اتنے برے اعمال کے باوجود اپنے آپ کو کتنا پاک سمجھتے ہیں۔ وقالوا، کہا انہوں نے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر شمار کے چند دن، انگلیوں سے گنی جا سکتی ہے، یہ قلت کی طرف اشارہ ہے۔ چند دن، کتنے دن؟ بس جتنے دن ہمارے باپ دادے نے بچڑے کی عبادت کی تھی، 40 دن یا 1 ہفتہ، جہاں میں جانا ہی پڑا تو ایک چلی کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی قباحتیں ذکر کی، اتنی بدعمالیوں کے باوجود بھی اپنے آپ کو کتنا پاک سمجھتے ہیں۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کہہ دو پیغمبر، کیا تم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ ہرگز مخالفت نہیں کریں گے اپنے عہد کی۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم بناتے ہو اللہ پر وہ باتیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ دیکھو 2 باتیں، یا تم نے عہد کیا ہے یا تم جھوٹ بولتے ہو، تیسری کوئی بات تو ہو نہیں سکتی۔ اگر تم نے عہد کیا ہے تو تمہارا دعویٰ صحیح ہے، یا تم جھوٹ بولتے ہو اللہ پر، تو ظاہر بات ہے عہد کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو دوسری بات متعین ہو گئی کہ تم کیا کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ بلا، کیوں نہیں؟ عام حکم اللہ بیان کرتے ہیں
بنی اسرائیل بھی اور لوگ بھی شامل ہے اس میں. یعنی جنت اور جہنم میں جانے کے ضابطہ ہے، وہ اسرائیلی ہو غیر اسرائیلی ہو، اس کے اندر یہ عمل ہو جہنم میں جائے گا. اور جنت میں جانے کا بھی ضابطہ ہے، اسرائیلی ہو غیر اسرائیلی ہو، یہ چیز اس کے اندر ہوگی تو وہ جنت میں جائے گا. بلا کیوں نہیں، جہنم میں معاملہ اس طرح نہیں ہے جو اس طرح یہ کہتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. من کسب سیئۃ، جس نے کمایا سیئہ، سیئہ نکرہ ہے سیاق شرط میں، یہ شرک کو بھی شامل ہے اور شرک کے علاوہ بھی، اور مراد یہاں پر شرک ہے، فرد کامل مراد ہے سیئہ، کیونکہ آگے جہنم کی وعید ہے. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، احاطہ کیا اس پر اس کی خطا نے، ایسے احاطہ کیا کہ اب یہ کہیں نکل نہیں سکتا ہے، اور یہ صرف شرک ہو سکتا ہے. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہمیشہ رہیں گے اس میں. اچھا دوسرا ضابطہ، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا. آمنوا تو یہ تمام ایمانیات کو شامل ہے. آمنوا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ہے نا، تمام ایمانیات. باللہ ہمارا باسمائی و صفاتی، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نے. عمل صالحہ کی دو شرطیں ہیں. عمل صالحہ آپ کس کو کہیں گے، ایک مرتبہ سمجھ لو. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. نمبر دو، سنت کے مطابق ہو، پیغمبر کے طریقے کے مطابق. تو اہل نجات کون ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اہل ایمان اور اہل عمل صالح